जिस तेजी से देखा वो जमातें जो इस मुल्क के ऊपर अपने शाफिया के साथ अपने मुख्तलिफ कागजीन के साथ इस मुल्क के वसाइल पे काबिज थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए क्योंकि इस नजरियात की सियासत थी। आज वो जमात हुकूमत में आती है, यानी माशी पॉलिसी क्या होगी, खारजा पॉलिसी क्या होगी, हमारी दाखिला पॉलिसी क्या होगी, तालीमी, सेहत वगैरह वगैरह। यहाँ से अंदाजा करें कि सियासी जमात जो है वो कितनी अहम होती है, कितना बड़ा इदारा होता है कि बहुत बहुत बड़े इदारे जो हैं वो भी उसके मातहत हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा बेकदरी की गई सियासी जमात। आज पाकिस्तान और फिर दूसरी एक और चीज़ है, यही सियासी जमात होती है जो यूनिट्स को कायम रखती है, मुल्क की फेडरेशन को कायम रखती है, मुख्तलिफ तबके के लोगों को इकट्ठा रखती है। कोई बलोची में बात करता है, कोई सिंधी में, कोई पंजाबी में, लेकिन एक जमात और एक लीडर के नीचे सब इकट्ठे होते हैं। ये ताकत होती है, इसको वफाकियत कहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमेशा हमने इसको इग्नोर किया। अब वकला इस तमाम प्रोसेस में अगर देख लें, क्या कभी वकला खामोश रहे हैं? तो जवाब ये कभी भी नहीं। हमारी जदोजहद चाहे बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से थी, चाहे सड़कों पे आके थी, वो हमेशा रही है। हाँ, वकला हमेशा तीन इशूज पे निकलते हैं। एक तो बार का इशू होता है अगर जुडिशरी का हो, और तीसरा वो नेशनल इशू है। अब इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ही सुनहरी वक्त आ चुका है, क्योंकि मुझे याद है, मैं स्टूडेंट लाइफ से अब यहाँ पे एक प्रोफेशन में मुझे 30 साल हो गए, लेकिन मुझे यही फीलिंग रही कि पता नहीं कब हमारा निज़ाम बेहतर होगा, कब यहाँ पर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगी, कब इकोनॉमिक जस्टिस होगी, कब सोशल जस्टिस होगी। अमीर तो होता जाता है, लेकिन कौन है जो गरीब को देखे? एक मिडिल क्लास का कौन देखने वाला है? कोई भी नहीं है। तो आज मुझे ये उम्मीद हो रही है, मेरा दिल कह रहा है, मेरी अकल भी ये बात मानती है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में शायद दूसरी दफा एक बहुत बड़ा मौका है कि हमें इस मौके से फायदा उठाना पड़ेगा, और लग रहा है कि पाकिस्तान इस चुंगल से शायद हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, और मुझे यकीन है इसके ऊपर। देखिए, हमने वकला तहरीक चलाई और जो सियासी जमातें ना कर पाई वो वकला ने करके दिखा दिया, डिक्टेटर को हटा दिया। हमारी तहरीक कामयाब हुई, गो के मकसद हम नहीं हासिल कर सके, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन आज मुझे क्लियरली नजर आ रही है वजह भी हम इंशाल्लाह वो खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर पाकिस्तान के वकला को भरपूर एतमाद है, और मुझे यकीन है वकला ये भरपूर तरीके से साथ देखा। दूसरी खान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने एतमाद किया। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन यही बताऊंगा, जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम को मुनज़्ज़म करने की, ये इंशाल्लाह इतनी जिद्दत के साथ और इंतहाई बेहतरीन तरीके से, ये तो मैंने वादा आपको दिया है कि वो लॉयर्स फोरम मिलेगा जो कि शायद कभी भी किसी पार्टी के साथ मिला। हाँ, वक्त थोड़ा सा शायद दरकार होगा, लेकिन वो जो एक प्रोडक्ट ऐसी बन जाएगी कि ये नहीं है कि लॉयर्स भी डिजॉल्व खत्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हुआ, तो इसको हम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से करेंगे। आखिरी चीज़ है साजर, कि मैं समझता हूँ आप हमें जो भी कॉल देंगे वो आज हमें अपना प्रोग्राम बता दीजिए। हम ऑलरेडी तंजीम साजी के ऊपर भी हैं, और हमें आपने लास्ट वीक ये भी फरमाया था कि बहुत जल्द आप कॉल देने वाले हैं। आज हम आपसे मैसेज लेंगे और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के एक एक कोने में इसको फैलाएंगे, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है ना सिर्फ ILF की सतह पर बल्कि बार एसोसिएशन की सतह तक भी वकला को इंगेज करेगी। शुक्रिया। इमरान खान अच्छा, इंतहाई इख्तिसार के साथ बाकी सिद्दीकी साहब ने कहा था, क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। और खान साहब, एक आपकी नजर है कि एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत पार गलत। मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान के
آنے والے وزیر اعظم امت مسلمہ کے رہنما داعی ختم نبوت جناب عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب۔ شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کالے کوٹ کی ووٹ سے زیادہ کالے کوٹ کی جدوجہد کی ضرورت ہے آگے میں نے آپ سے کام لینا ہے پلیز سنیں ذرا دیکھیں سن لیں پلیز اچھا جی سب سے پہلے میں آپ جو پاکستان کی ایسی کمیونٹی جو کہ رول آف لا کو بھی سمجھتی ہے قانون کو سمجھتی ہے وہ کمیونٹی جو سب سے زیادہ سمجھتی ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آپ وہ کمیونٹی ہیں جو سب سے زیادہ اس ملک کے اندر انصاف کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی معاشرے میں انصاف کے بغیر خوشحالی نہیں آتی یہ سمجھ جائیں ایک چیز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے ایک معاشرہ خوشحال ہوگا پھر انصاف ہوگا ایسے کبھی بھی نہیں ہوا میں جب مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں وہ ایک دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کبھی اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں کہ لوگ ٹرانسفارم ہو گئے اور دنیا ٹرانسفارم ہو گئی اور دو سٹنگ سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں چند سالوں کے اندر یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا وہ انصاف تھا عدل اور انصاف وہ بنی تھی بنیاد دنیا کے گریٹسٹ سیویلائزیشن کے لیے اس کے بعد خوشحالی آئی تھی 5-6 سال جو شروع میں مدینہ کی ریاست میں تو امہ خطرے میں تھی جنگ خندق میں اور اس سے پہلے جنگ احد میں امہ خطرے میں تھی لیکن انصاف تھا انہوں نے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انصاف پہلے قائم کیا جو انصاف ہوتا ہے نا وہ پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ جس معاشرے کے اندر بھی ایک دفعہ انصاف آ جاتا ہے خوشحالی اس کے بعد آتی ہے نوے شاہراہ میں آپ سماعت فرمائیں شیر شاہ سوری وکلاء سے خطاب ہندوستان کا کئی عمران آرگو خان صاحب کرتے وکلاء ہیں سے کہ خطاب کر رہے سب سے جو آؤٹ سٹینڈنگ لیڈر تھا ہندوستان کا وہ شیر شاہ سوری تھا کہ اس نے کوئی 6 یا 7 یا 8 سال میں وہ کیا جو شاید ہی کسی نے کیا وہ اتنی بڑی وہ چینجز لے آیا اور اس کی جو بنیاد تھی وہ اس نے رول آف لا کے اوپر قائم کی تھی اور وہ کدھر کی تھی پہلے جو اس کی چھوٹی سی اس کی جو جاگیر تھی اس کے باپ کی جاگیر تھی اس نے اس کی جاگیر کو اس طرح رول آف لا قائم کیا ایسے اسٹیبلش کیا رول آف لا کہ سارے ارد گرد جاگیروں سے سارے بڑے بڑے بزنس مین سوداگر اس کی جاگیر میں آ گئے اور سب سے خوشحال ہو گئی وہ ایک مثال بن گئی ادھر سے شروع ہوا تھا یہ اور اس کے بعد جب اس نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی تو آج تک وہ جو اس کے ابھی یہ جو پٹواری سسٹم تھا یہ شیر شاہ سوری کا تھا لینڈ ریونیو سسٹم اس نے ایجاد کیا تھا بعد میں مغلوں نے اور انگریزوں نے اس کو کاپی کیا تھا تو جو بیسک ایک سیولائز سوسائٹی کا جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ رول آف لا ہوتی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے
یہ رول آف لا نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے, یہ بالکل اس نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو پہلی دفعہ اس ملک میں ہیں, جو کسی معاشرے میں کانسیپٹ نہیں ہے NRO کا, یہ کسی سیولائز معاشرے میں آپ NRO نہیں دے سکتے. آپ وکیل ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. وہ کون اس کو معاف کر سکتا ہے؟ میں اپنے میرا اگر گھر ڈاکہ پڑا ہو تو میں بڑا کھلے دل کا ہوں, میں کہتا جی میں معاف کر دیا چور کو. لیکن جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے معاف کرنے کی. آپ کرپشن کو معاف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کرپشن معاف کر دی تو یاد رکھیں کہ وہ ایک سینگ ہے. امریکہ کے اندر, یورپ میں ایک سینگ ہوتی ہے کہ قانون سے یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. کرپشن روکتے ہیں جب آپ ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو بھی کرپشن کرے گا پنشمنٹ کی سیویرٹی کی وجہ سے نہیں روکتی کرائم, تو پنشمنٹ کی سرٹنٹی سے پتہ کرائم روکتی ہے کہ اگر آپ کرائم کرو گے آپ پکڑے جاؤ گے. وہ ہمارے سے ایماندار لوگ تو نہیں ہے یورپ میں, امریکہ میں ہمارے سے ایماندار لوگ تو نہیں ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی میں پکڑا جاؤں گا, اس لیے وہ سیدھے پہ رہتے ہیں. اس لیے اچھا مجھے انہوں نے بار بار کہتے رہے 3.5 سال میں چاروں طرف سے میرے پر پریشر پڑا کہ جی عمران صاحب آپ کسی طرح آپ بڑے سخت ہیں, آپ کوئی کہ جی بڑا تکبر ہے کہ آپ یہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتے اور یہ باقیوں سے نہیں ملتے. میں اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا, میں ان سے اس لیے نہیں ملاتا کہ مجھے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے امر بالمعروف کا. ہم سب کو, آپ سب سمجھ جائیں, ہم سب کو حکم ہے کہ اگر آپ نے معاشرے کو اوپر اٹھانا ہے تو یاد رکھیں صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں جرم سے لڑ سکتی. لا انفورسمنٹ صرف کرپشن نہیں ختم کر سکتی, معاشرہ لڑتا ہے. اور معاشرے میں اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو. کہیں اس نے آپ کو نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہو گے. آپ کو فیصلہ ہے کہ جب ایک معاشرہ بدی کو دیکھتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بدی سے. جب آپ کرائم کو برائی نہیں سمجھتے, اب یہ تماشا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مے فیئر میں لندن جانتا ہوں, ان کا پرائم منسٹر اس علاقے میں نہیں ٹھہر سکتا, وہ اتنا مہنگا ہے. اس علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہو اور وہ پھر جب پینما کے اندر وہ انکشاف ہو جائے تو وہ پھر ان کو ماننا پڑے کہ ہاں جی ہمارے فلیٹ ہے. کیونکہ پینما میں انکشاف کیا ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ مریم اس کی بینیفیشری اونر ہے. 2 کمپنیز کے نام پہ 4 فلیٹس ہیں, نیلسن اور نیسکول, اور وہ جو انکشاف تھا اس میں یہ آ گیا کہ مریم کے نام پہ 4 فلیٹ ہے. اب جب وہ انکشاف ہو گیا تو نواز شریف نے اسمبلی میں بھی مانا کہ ہمارے, وہ اور بات ہے کہ جھوٹ بولا کہ یہ ہے وہ ذرائع یا دستاویزات, وہ سارا فراڈ تھا. اور دوسرا اس کے بھائی نے ٹی وی کے اوپر تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہمارے اور مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے. اب جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تو کس طرح پاکستان کی نیب نے وہاں جا کے راحت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی اونرشپ کون ہے اور بری ہو جاتی ہے. سوچ لیں کہ آپ نے اس ملک میں کیا پیغام دیا. انہوں نے کیا پیغام دیا ملک, انہوں نے پیغام یہ دیا کہ اگر اس ملک پہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا, یا صرف چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں. اور میں ایک حدیث بار بار اپنی قوم کو اس لیے سناتا ہوں کہ وہ وجہ پاکستان کی تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے.
انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہے، یعنی کہ انارو دے دیتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تمہارے سے پہلے بڑی قومیں انہوں نے کہا تباہ ہوئی جو یہ کرتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں چھوٹا چور کتنی چوری کر سکتا ہے؟ اب آپ جیلوں میں چلے جائیں، کیونکہ میرا ہوا تھا جیل میں کوئی چند دن میں نے بھی گزارے تھے آزاد عدلیہ کے لیے. تو میں نے وہاں حیران ہو گیا، وہ مجھے کوئی بھی صرف غریب ترین لوگ نظر آئے، یعنی کوئی سفید پوش بھی نہیں نظر آیا جیل میں، صرف غریب لوگ. تو جب جیلوں کے اندر صرف غریب لوگ جائیں اور یہ تماشا دیکھیں کہ یہی نہیں کہ صرف وہ مریم کو وہاں بھی جانے دیا، پاسپورٹ بھی مل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کیسز بھی ختم، پتہ ہے کہ ان کے فلیٹ ہیں، رہتی بھی وہاں جا کے رہے گی. لیکن جی وہ نیب کہتی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کے ہیں. یعنی یہ مجھے یہ بتائے کہ آپ کے گھر میں کوئی میں گاڑی چوری کر کے اپنے گھر میں لے جاؤں اور وہ آ کے مجھے پکڑ لے گی، جی آپ کے تو گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میں کو ثابت کرو کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے. یعنی اس طرح اگر آپ کسی کو پکڑنا نہیں چاہتے تو سارا جو جسٹس سسٹم آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے. اگر آپ میں ہمت ہی نہیں ہے طاقتور کو پکڑنے تو ملک سروائیو بھی نہیں کر سکتا. چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے پاکستان میں؟ شہباز شریف کا صرف جو ایف آئی اے کا وہ 16 ارب کا ہے، اور یہ صرف چیزیں پکڑی گئی ہیں. وہ سوچے جو انہوں نے پکڑی نہیں گئی، یہ تو سامنے آئی ہیں چیزیں. ایک یہ بھی آپ سب کے لیے کیونکہ آپ امپورٹنٹ کمیونٹی ہو اور آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ملک جدھر آج کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی پکڑ زیادہ ہوگی عام لوگوں سے. اللہ تو جو ہمارا آخرت میں امتحان ہے، وہ ہمارا جو امتحان ہے وہ تو لیا جائے گا کہ اللہ کہے گا میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے ان پڑھ آدمی کو تو کچھ نہیں دیا، تو اس کا تو امتحان بڑا کم ہوگا. لیکن جو آپ کو نوازتا جاتا ہے اتنا ہی بڑا آپ کا امتحان ہوتا ہے. تو لیگل کمیونٹی کا تو زیادہ امتحان ہوگا، ججز کو اور زیادہ ہوگا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک کے اندر پہلے آپ موقع دے دیں پہلے بیرونی سازش کے تحت، اور میں ان کا خاص ویسے میں مان گیا ہوں شہباز شریف کو اور خاص طور پہ مریم کو کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ وہ سائفر کو میں پبلک میں لے کے آؤں، انہوں نے میڈیا کنٹرول کر کے اس کو بند کر دیا. میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جناب سائفر کا چیف جسٹس کے پاس بھجوایا کہ خدا کے واسطے انکوائری کرے اس پہ. وہ ہوئی کچھ نہ، وہ ان کا میڈیا کنٹرول کیا ہوا وہ آئے نہ کہیں. لیکن میں اب ان دونوں کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں نے اب سائفر کو میل لیا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھے کہ سائفر چوری ہو گیا. سائفر چوری ہو گیا. سائفر ہے کیا؟ سائفر ہے کمیونیکیشن پاکستان کے امبیسڈر اسد مجید اور ان کا ڈونلڈ لو جو حکم کرتا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو فارغ کرو، نو کانفیڈنس موشن، اور وہ بھی آیا نہیں ہوتا، اگلے دن نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو فارغ نہ کیا تو پاکستان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کر دیا تو سب کچھ معاف کر دیں گے. یعنی کہ اگر شہباز شریف آ جاتا تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو میں اس کی اتنی دیر کی کوشش کر رہا تھا کہ انکوائری ہو اس کے اوپر. شرکت اس لیے کرنی پڑے گی کہ پاکستان اب 2 راستے پہ نکل جائے گا. 2 راستے اب آپ کے سامنے، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ چوروں جو سارے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں اور انہوں نے جو قانون چینج کر دیا ہے، وائٹ کالر کرائم پاکستان کا نظام نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے قانونی وہ بنا دیا ہے کہ ہر وقت ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اگر میرے ایسٹس میری آمدنی سے زیادہ ہے تو میرے اوپر اونس ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کدھر سے پیسہ آیا.
इन्होंने उल्टा कर दिया है। वसूलत तो इनको पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ ने ना कभी अपनी रिटर्न्स में दिखाया ना कहीं है, तो किधर से आपने ये लंदन के फ्लैट खरीद दिए? उसको एक्सप्लेन तो उसे करना चाहिए था। वो उससे पूछ रहा है नए वाले से कि जी आप साबित करें। मैं ऑफशोर कंपनीज के नाम में ले लूं, कभी कोई साबित ही नहीं कर सकता। मैं अपने नाम पे ना लूं, मैं ऑफशोर कंपनीज पे नाम। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो इंफॉर्मेशन मुल्क के बाहर से आती है कि पैसे बाहर पड़े हुए किसी के और बाहर से, वो इनएडमिसिबल है, वो अदालत में एडमिट नहीं हो सकती। तो ये तो लीगलाइज कर दिए चोरी इन्होंने, ये तो करप्शन लीगलाइज कर दी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये फेज ये अब पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं उसकी बर्बादी की तरफ। तो कभी भी छोटा चोर खत्म नहीं करता मुल्क को। जो एक फैक्ट पैनल की रिपोर्ट है सेक्रेटरी जनरल यूएन की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा चोरी होकर अमीर मुल्कों पे और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है वो 1700 अरब डॉलर है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल चोरी होके जाता है। इसी तरह ये जिस तरह यहां से चोरी होके जा रहा है, और इसकी वजह से गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं। तो ये इन्होंने तो लीगलाइज कर दिया करप्शन ताकतवर की, सिर्फ अब छोटे चोर पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम इसके ऊपर अब स्टैंड लें, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जिहाद करें। मैं जो हकीकी आजादी की बात करता हूं, हकीकी आजादी तो आती इंसाफ से है। ये प्लीज याद रखें, राइट्स तो प्रोटेक्ट करते हैं कानून आपके। जो एक माशरा उठता है वो तो आता है जब एक माशरे के अंदर लॉ प्रोटेक्ट करता है कमजोर को ताकतवर से, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रूल ऑफ लॉ एक माशरे को आजाद कर देता है उसके पोटेंशियल को, जो मदीना की रासत में हुआ था। अब हमने जंग लड़नी है रूल ऑफ लॉ की, जो मैं के 26 साल से लड़ रहा हूं। 3.5 साल पावर में मेरी जंग ये थी, ये सब इकट्ठे हुए थे और एक ही चीज थी कि जी एनआरओ दे दो। और मैं कहता था कि एनआरओ देना इस मुल्क की से गद्दारी है। कुर्सी चली जाए लेकिन मैंने एनआरओ आपको नहीं देना। मैं जो आपसे प्लीज, मैं आप सबसे चाहता हूं, शहजाद जाफरी आपसे, कि प्लीज पाकिस्तान की बुकला कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें, इनके अंदर तबलीग करें, इनको तैयार करें। ये जो मार्च है ये कोई इमरान खान के कोई फायदा पहुंचाने के लिए, इलेक्शन के लिए मार्च नहीं है, ये मुल्क को बचाने की मार्च है। इसको आपको सरवाइव करना है। अबराज करेगी और ILF ने वो काम कर रहे हैं जो अभी तक उसने नहीं किया। ये चीज मैं अब चाहता हूं, मैं अब सबसे चाहता हूं हाँ सर, ये आपने बहुत प्यारी बात की। लेना है। अभी हेल्प पर तय लगी है, इमरान खान सब हेल्प देंगे, मियां असलम इकबाल बोलेंगे, बाकी सब हेल्प पर में शामिल होंगे, बल्कि वज़ीर कानून खुरम हेल्प लेंगे। आप सब हेल्प लेंगे, हाथ ऊपर करके आप सबके साथ हम सब हेल्प लेंगे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करूंगा और ये कि मैं इस हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर इमरान खान के साथ इस जिहाद में उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक हकीकी आजादी हासिल नहीं कर लेते। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। और इमरान खान साहब यहाँ से मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अपने दोस्त रमजान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।